إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت الامیر دامت برکاتہ العالیہ قابل صدر اکرام علماء کرام بزرگان محترم برادران عزیز کانفرنس سے اغراض و مقاصد سے حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت برکاتہ اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے تفصیلی گفتگو کرنی ایک کانفرنس کرنے کی ضرورت کو محسوس ہے جناب عمران خان جس وقت برسر اقتدار آئے ہیں اندھے مغربی خداواں نے مغربی آقا جڑے ہوندے ہیں انہوں نے کو جڑا ایجنڈا دیتا ہے سرفرد دو مسئلہ ختم نبوت دے قوانین دا خاتمہ یا انہیں ترمیم کر کے اتنا غیر مؤثر کر دو کہ قادیانی بھی چور دروازے کو آ کے اپنے آپ کو مسلمان چھوڑ کر سکے چنانچہ جناب عمران خان نے آنے ہی عاطف میاں نامی ایک بدبودار قادیانی جہاں لندن قادیانی دفتر دنچار ہے وہ اقتصادی کونسل دا ممبر بنایا مسلمانوں نے پاکستان دے احتجاج تے ممبری کو فارغ کر دیتا ممبری تو کیا فارغ کیتا کہ اقتصادی کونسل دا نام نشان کرنا وہ اقتصادی کونسل ہی قادیانی واسطے بنا گیا ناروال اور شکر گڑھ کے درمیان کرتار پورا دے مقام سے ایک نواں بارڈر کھولا گیا جتوں قادیان 55 کلومیٹر دے فاصلے گھنٹہ سوا گھنٹہ دی ڈرائیو ہے چند دن پہلے محکمہ ڈاک نے کچھ مشاہیر مشہور شخصیات یا یادگار ٹکٹاں شائع کیا ہر سال محکمہ ڈاک ٹکٹاں شائع کریں دے اس سال جڑے ٹکٹاں شائع ہوئے ان دے وچ ایک معروف قادیانی سائنسدان عبدالسلام قادیانی دے نام تے بھی ٹکٹ شائع ہوئے یہ ڈاکٹر صاحب وہ بدبخت ہے جناب ذوالفقار بھٹو مرحوم دے زمانے 1974 ایک سائنسی کانفرنس منعقد ہوئی یہ مجھے دعوت نامہ بھیجا گیا ان کی پشت سے اس بدبخت نے لکھا کہ میں ایسی کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا میں ایسی ملعون سرزمین پر نہیں آ سکتا جہاں میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یعنی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے سرزمین پاک کو لعنتی اور ملعون قرار دیا اشارہ محکمہ ڈاک ان دے یادگاری ٹکٹ شائع کرو ظفر اللہ خان قادیانی یہ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنا پیارا پوترا دیا یہ لے قائد فوت ہیں اور انہوں کا جنازہ موجود ہے ایک غیر مسلم نمائندگان ممالک نال بیٹھ کے گپاں کریا ایبٹ آباد دے ایک صحابی محمد اسحاق نے سوال کیا کہ آپ نے قائد کے جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی حالانکہ قائد آپ کو پیارا بیٹا کہتے تھے تو جواب اس حرامی پت نے جواب یہ آیا کہ مجھے ایک غیر مسلم حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیجیے میرے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان نہیں تھے دوسرا اہم ترین مسئلہ ناموس رسالت قانون کو اتنا غیر مؤثر کرنا ہے تمہارے سامنے کہ آسیہ ملونہ جنہیں بکواس کی تھی اس جب مسلمانوں نے ایف آئی آر میں درخواست کی تھی ایس پی انویسٹیگیشن شیخ اپرا تفتیش افسر مقرر ہوئے انہیں کئی دن تک تفتیش کی تھی اور انہیں اپنی تفتیش کے اندر ایک مجرم قرار دیا
اور سفارش کی تھی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. ایس پی بہرحال ایک ذمہ دار افسر ہوتے، چنانچہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی، ہائی کورٹ نے اپیل ہوئی، مسترد ہوئی، سزائے موت برقرار ہوئی. سپریم کورٹ نے اپیل ہوئی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے نال بیجے کوئی ججاں نے مل کے اٹھا کر دیا. اس وقت سارے قائدین نے یہ آخیا ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ دباؤ کی بنیاد پر کیا گیا. اس وقت عمران خان نے یہ دباؤ کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جب عمران خان ٹرمپ کو ملنے کے لیے امریکہ گئے اور یہ بات سوشل میڈیا پر بھی آئی اور دوسرے میڈیا پر بھی، کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو آپ کی وجہ سے آپ کی بہن کو رہا کر دیا. ایک اور بدبخت راجہ مجید الحسن، اس نے بادشاہی مسجد لاہور کے سابق خطیب مولانا عبد القادر آزاد رحمہ اللہ کا ایک خط لکھا. اس خط میں اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھ کر ماں بہن تک کی گالیاں لکھی گئی. اس کی ایک کاپی اس وقت میں بھی لاہور تھا، مجھے بھیجی. ایک کاپی ہمارے وکیل اسماعیل قریشی کو بھیجی. اسماعیل قریشی صاحب نے اس کے خلاف کیس کیا، سیشن نے اسے سزائے موت سنائی، اگلی عدالت میں وہ بھی رہا کر دیا. ابھی کل ماہ پہلے رمضان مبارک میں یورپی یونین نے ہم سے مطالبہ کیا کہ شفقت مسیح اور شگفتہ مسیح یہ گوجرا کے رہنے والے ہیں، ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ تھا، انہیں رہا کیا جائے. اور چند دن کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور ایک قانون اور ہمارے وجود میں آیا. اور وہ شیر رحمان نے نہیں، شیران کی بدبخت جو آپ کی مزاری ہے، کیا نام ہے جی؟ شیر مزاری ہے، شیری یہ کڑوی ہے یا پیٹی ہے، یہ تو اس کو پتا ہوگا. بہرحال اس بدبخت نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا کہ ایک انسانی یہ عورت پر تشدد کے عنوان سے، گھریلو تشدد کے عنوان سے، اور اس میں یہ ایک شک یہ بھی ہے کہ ایک عورت رات کو اپنے گھر لیٹی ہوئی ہے، ووٹ کر چلی جاتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے، نہ اس کا شوہر اس سے پوچھ سکتا ہے تو کہاں گئی، نہ اس کا باپ پوچھ سکتا ہے، نہ اس کا بھائی پوچھ سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا پوچھ سکتا ہے. اگر یہ پوچھیں گے تو انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. ابھی حال ہی میں ایک اور قانون بنا کہ نابالغ وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو سندھ نے یہ قانون منظور کیا. اللہ پاک پوری امت کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا ان دنوں کراچی گئے، مولانا کہا یہ آصف علی کا، یہ قائم علی ہے، مرتضی اور فرات علی 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 کا نام لینے والوں کو انہیں شرم نہیں آتی. تو معلوم ہے کہ علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تو 8-10 سال کے بچے تھے، وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور تم نابالغ کے قبول اسلام پر پابندی لگا رہے ہو. اور بالغ اگر قبول اسلام کرتا ہے تو اس کو بھی سیشن کورٹ میں درخواست دینی ہوگی. سیشن کورٹ میں 1 ہفتے کے اندر سیشن کورٹ اسے بلائے گا، پھر اسے 90 دن کے اندر اس کے شکوک و شبہات ظاہر کیے جائیں کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتا ہے، تجھے عیسائیت پر کیا اعتراض ہے، تجھے قادیانیت پر کیا اعتراض ہے، تجھے ہندو ہونے پر کیا اعتراض ہے. 90 دن اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے پھر جا کر سیشن کورٹ اسے قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ دینا. یہ ایک تبلیغ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. لیکن اب باب الاسلام سے ہم کہتے ہیں
جناب محمد بن قاسم رحمہ اللہ 17 سال کی عمر کا تھا. اب ہمارے یہاں تو بالغ کے لیے 18 سال کا ہونا ضروری ہے. جو ہمارے قانون کے نزدیک ابھی نابالغ تھا وہ اسلام کا ایک جرنیل بن کر آیا اور اس نے سندھ کو فتح کیا. تو ان حالات میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ملک بھر میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے چاہیے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہو کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد کا اعلان کریں کہ آقا ہم آپ کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کسی بڑی سی بڑی قربانی سے درائے نہیں کریں. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. چنانچہ 6 ستمبر کو راولپنڈی کے لیے آج بعد میں کانفرنس ہوئی.